سورہ الانعام رکوع نمبر 19 تلاوت. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. سورہ الانعام رکوع نمبر 19 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث. ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو. یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقہ سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کے مقدور بھر، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو. یہ تمہیں تاکید فرمائی کہ کہیں تم نصیحت مانو، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی. یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں. سورہ الانعام رکوع نمبر 19 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں گستاخان توحید کا رد کیا ہے، وہاں گستاخان رسالت کا بھی رد کیا ہے، اور گستاخان نے شریعت اسلام کا بھی رد کیا ہے. اب حلال اور حرام کا جو معاملہ ہے یہ شریعت کا معاملہ ہے، اور جو اس کی گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بھی رد کرتا ہے. تو یہ حرام ہے وہ حرام ہے، کافروں نے اپنی مرضی سے باتیں گھڑ لی تھی. فرمایا آؤ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ حرام کیا ہے. نمبر 1 شرک حرام ہے اور توحید حلال ہے. شرک حرام ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اللہ معبود حقیقی، اکیلا، واجب الوجود، مطلق، بسیط، بے حد، وہ عظیم الشان ذات، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیا مطلب؟ کوئی ویسے اس کا شریک تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جو ادب اللہ کا کرنا چاہیے، جو تعظیم اللہ کی کرنی چاہیے، جو احترام اللہ کا کرنا چاہیے، جو
عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے، جو افعال اللہ کے حضور بجا لانے چاہیے، وہ افعال خدا سمجھ کر، اللہ سمجھ کر اس کی کسی مخلوق کے ساتھ مت بجا لاؤ، اللہ سمجھ کر۔ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور بندے بھی سننے والے ہیں، لیکن جب ہم نے کہا بندے سننے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ بندے کو بندہ سمجھ کر سننے والا سمجھو گے تو شرک نہیں ہوگا، لیکن جب کہ کو بندہ اس طرح سنتا ہے جیسے اللہ سنتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ نے یوں کہا کہ اللہ جس طرح دیکھتا ہے اس طرح بندہ بھی دیکھتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے جیسا اللہ کا ادب کرنا چاہیے، اللہ سمجھ کر ویسا مخلوق کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہیے، اس شرک سے بچیں۔ تو شرک حرام ہے اور توحید حلال ہے۔ دوسرا حرام فرمایا کہ ماں باپ کی بے ادبی حرام ہے۔ ماں باپ کی بے ادبی، ماں باپ کی گستاخی کتنی حرام ہے؟ قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے اف بھی مت کر، اف کا کلمہ بھی نہ کہے، ان کے انکار کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جس طرح تو اپنے بچوں کو جھڑکتا ہے، جس طرح تو اپنے قریبیوں کو جھڑکتا ہے، اپنے دوستوں کو جھڑکتا ہے، یہ جھڑکتی ہے۔ خبردار اے مسلمان مرد اور عورت، اپنے ماں باپ کو اس طرح جھڑکنا مت۔ ماں باپ کی بڑی عزت ہے اور ماں باپ کی بڑی تعظیم ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کے بعد جس کا ذکر کیا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، اور اپنے شرک سے بچانے کے بعد جس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ کی بے ادبی اور ماں باپ کی گستاخی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے دوستو، میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، اللہ پاک نے اپنی توحید کے بعد ایک دم ماں باپ کا ادب کیوں کیا؟ میرا ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے، مفسرین کرام کے ہاں یہ تشریح اور تفسیر اور تعبیر یا تفصیل شاید ہو کہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ دراصل جو ماں باپ کا ادب کرنے والا ہوتا ہے نا، خود بخود وہ رسول کا بھی ادب کرنے والا ہوتا ہے، وہ نبی پاک کا بھی سچا غلام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی بندگی کے فوراً بعد ماں باپ کا ادب کیا کہ تم گھر میں ادب والے بن جاؤ گے نا تو میرے مدینے والے کا بھی ادب کرنے والے بن جاؤ گے، اپنے ماں باپ کا احسان ماننے والے ہو جاؤ گے تو پھر اس رسول کا بھی احسان ماننے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ ماں باپ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں عرشوں سے زمین پر لائے، عالم بالا سے زمین پر لائے ہیں، اور نبی نے یہ احسان کیا کہ زمین سے اٹھا کر جنت میں پہنچایا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کا احسان مانو گے نا تو خود بخود نبی کی طرف بھی محبت اور ادب چلا جائے، اور جو ادب والا ہوگا ماں باپ کا وہ خود بخود توحید والا بھی ہو جائے گا، وہ اللہ کا بھی ادب کرنے والا ہو جائے گا۔ اس لیے ماں باپ کے ادب کی بڑی تعظیم اور بڑی تاکید فرمائی۔ اللہ نے فرمایا لا تشرکوا بہ شیئا، خدا کا شرک نہ کرو، اور فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، احسان یہ بھلائی کا سلوک کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، جو ہم نے حرام کیا وہ یہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ عرب کے معاشرے میں زندہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضور پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا انہوں نے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، جب اسلام لائے تو رونے لگ گئے، بہت روئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دحیہ کیوں رو رہے ہو، اپنے رونے کی وجہ بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے مختلف شادیاں کر رکھی تھیں اور مختلف شادیوں سے میری 60 بیٹیاں پیدا ہوئیں، ہر بیٹی کو میں نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے، 60 بیٹیاں میں نے قتل کی ہیں، اور آخری بیٹی تو مجھے اب تک یاد آتی ہے کہ وہ بچی چل پھر رہی تھی، 5 سال کی تھی، میرے لا علمی میں میری بیوی نے اس کو، میں نے کہا بھی تھا کہ میں باہر سفر پہ جا رہا ہوں، میرے پیچھے اگر تمہاری کوئی اولاد پیدا ہو تو مار ڈالنا، لیکن وہ ماں کی ممتا تھی، اس نے مارا نہیں اس بچی کو، تو وہ پلتی رہی۔ 5 سال بعد میں آیا تو ننھے منھے ہاتھوں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا یہ کون ہے، تو کہا یہ تمہاری بچی ہے۔
تو میں اسی وقت اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ساتھ لے گیا. بچی میرے ساتھ پیار کرتی تھی, چمٹتی تھی. میں جنگل میں گیا, جا کر میں نے گڑھا کھودا, اور جب گڑھا کھودتا تھا تو مٹی میرے داڑھی میں پڑتی تھی, میرے منہ پہ پڑتی تھی. وہ بچی اپنے ہاتھوں سے میری مٹی صاف کرتی تھی, لیکن اس بچی کو نہیں پتا میں اسی کے لیے قبر کھود رہا تھا. جب قبر کھود گئی, میرے اپنے قد جتنی ہو گئی, تو میں اس بچی کو پکڑ کر نیچے پھینک دیا. پھر اس کے اوپر میں مٹی ڈالنے لگا. وہ ابا ابا کہتی رہی, وہ ابا ابا کہتی رہی, وہ کہتی رہی نہ مارو نہ مارو. لیکن آقا میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اپنے سامنے میں نے اسے زندہ درگور کر دیا. آقا کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے. اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور رونے لگ گئے. حضور خاموش تھے. کہ اللہ پاک کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوئی, محبوب قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تو فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے سے پہلے جو اس سے گناہ ہو گئے اللہ انہیں معاف کر. کلمہ پڑھتے ہی اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو ایسا معاشرہ تھا, وہ اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے, اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. اور جس کے ہاں بچے ہو جاتے, اب دیکھتے حالات صحیح نہیں ہے, بے روزگاری ہے, تو وہ بے روزگاری کے باعث جو ہے وہ پھر اپنی بچوں کو مارنا شروع کر دیتے تھے, اور بے روزگاری کے باعث جو ہے نا وہ بچوں کو قتل کرتے تھے. فرمایا خبردار تم اس وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ تم مفلس ہو جاؤ گے. تو یہ حرام کیا ہے ہم نے, اولاد کو قتل کرنا حرام ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں کوئی بھی حرکت کرنے والی چیز ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نحن نرزقکم وایاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیں گے. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت مارو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ہم نے یہ حرام کیا تھا کہ فحاشی نہ کرنا, بے حیائی نہ کرنا. تمہارے جتنے بھی مرد اور عورت کو اللہ نے بنایا ہے اور وہ دونوں کے درمیان ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تو نکاح کے ذریعے مرد عورت سے تعلق رکھے, عورت مرد کے ساتھ تعلق استوار کرے, تو نکاح کے ذریعے. تو زنا کے ذریعے تعلق مت رکھو. زنا والا تعلق مردوں کے ساتھ اور عورتوں تم نہ رکھو, اور عورتوں کے ساتھ اے مردوں تم نہ رکھو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ. اور جو اس طرح کی چیزوں کی طرف, جو زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے, اس سے بھی قریب نہ جاؤ. ایسی بے حیائی کے مناظر نہ دیکھو. ما ظہر منہا, جو ظاہری طور پر بے حیائیاں ہیں اس سے بھی بچ جاؤ. وما بطن, اور جو چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں, تنہائی میں تم انٹرنیٹ پہ ہو, بچو ایسی بے حیائیوں سے. ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اس کو ناحق نہ مارو. قتل اپنے معاشرے میں نہ پھیلنے دو. خدا کے لیے بچو. مسلمانوں اپنے معاشروں میں قتل سے بچو. چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسروں کو قتل مت کیا کرو. سیاسی اختلافات کی وجہ سے, مذہبی اختلافات کی وجہ سے, معاشرتی اختلافات کی وجہ سے, زمینی اختلافات کی وجہ سے, علاقائی اختلافات کی وجہ سے, نسلی اختلافات کی وجہ سے, صوبائی اختلافات کی وجہ سے, عصبی اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں تمہارا ایک دوسرے کو قتل کرنے کا کسی کتاب میں جائز نہیں ہے, کسی جگہ جائز نہیں ہے. اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھو, اس کو قتل کی حد تک نہ لے جاؤ. یہ مسلمانوں کو بھی حکم ہے. اور باتیں ان سے ہو رہی تھیں غیر مسلموں سے کہ تم گستاخیاں کرتے ہو, ہم نے حرام یہ کیا تھا اور تم قتل کرتے ہو. یہ طریقے تو یہودیوں کے تھے. یہودی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. فرمایا اسی طریقے سے گواہی جب دو, عدل و انصاف کا معاملہ ہو تو پھر رشتہ دار بھی ہو تو پھر عدل و انصاف میں رشتہ دار کی طرف پلہ نہ جھکاؤ. جو عدل و انصاف اور حق کی بات ہے وہ ڈٹ کر کرو. ان ھذا صراطی مستقیما, یہ سیدھا راستہ ہے. اور اسی طرح کی وہی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کی ہے. تورات یہی چیز تھی. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء. تورات میں یہی چیز تھی, یہی تفصیلات تھیں
اللہ پاک نے وہ تورات کی تفصیلات جب یہودیوں تم نے بے قدری کی، اللہ نے وہ تورات، وہ انجیل، وہ زبور، وہ صحف ابراہیم، اللہ نے ان سب کی جان قرآن بنا کر محمد مصطفیٰ پر نازل فرما دی.